اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگوشی کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، میں غلام رضا شاکر آپ سے مخاطب ہوں اور مولانا مسعود صاحب کی گفتگو کی وجہ سے بہت دکھ ہوا اور ان کی وجہ سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو میں چاہ رہا تھا کہ سرگوشی کے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہوا یوں کہ ایک درینہ دوست اپنے دوست کو ملنے کے لیے شہر سے اس کے گاؤں آیا۔ جب شام کا وقت ہوا، نماز مغرب کی اذان ہوئی تو میزبان نے کہا کہ آؤ یار چلتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ دونوں دوست وہاں پہ نماز ادا کر چکے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو مہمان دوست نے کہا کہ یار یہ آج مولانا صاحب نے کیسی نماز پڑھائی ہے، ساری نماز انہوں نے غلط پڑھا دی۔ میزبان دوست بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ کبھی کبھی مولانا صاحب جب نشے میں ہوں تو وہ نماز غلط بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اس پہ مہمان دوست بہت حیران ہوا اور اپنے میزبان دوست سے کہنے لگا کہ یہ مولوی صاحب شراب بھی پیتے ہیں؟ میزبان نے بڑے اطمینان سے اسے جواب دیا کہ نہیں، یہ روز شراب نہیں پیتے، بلکہ جب کبھی یہ مجرا دیکھنے جائیں تو وہاں تھوڑی سی پی لیتے ہیں۔ اس بات نے مہمان کو اور بھی زیادہ حیران کر دیا۔ اب کی بار مہمان نے کہا کہ یار یہ مولوی صاحب مجرا بھی دیکھتے ہیں؟ تو میزبان نے اسی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، بلکہ کبھی کبھار یہ جب جوئے سے پیسے زیادہ بچا لیتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو کبھی دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اس کی حیرت میں اضافہ کرنے والی بات تھی۔ مہمان دوست اور بھی زیادہ پریشان ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہ مولوی صاحب جو ہمارے پیشوا ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، اور یہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ مجرا دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر بھی معاملات کرتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں۔ تو میزبان نے اسی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ جناب ایسا ہرگز نہیں۔ جب کبھی وہ اپنے جاتے ہیں ٹیم کے ساتھ تو چوری ہوتی ہے تو اس چوروں میں ان کا احساس زیادہ بنتا ہے، تو یہ تب جا کے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اب مہمان کی حیرت جو ہے وہ جواب دے چکی تھی۔ اس نے میزبان سے کہا کہ یار یہ مولوی صاحب آپ نے کس طرح کے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کو دنیا میں کوئی اور مولوی نہیں نظر آیا؟ تو میزبان نے اپنے اطمینان کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم اسے امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ تو دوست نے اپنے دوست کو جواب یہ دیا کہ اگر ہم اسے اپنے پیچھے صفوں میں چھوڑتے ہیں تو یہ سب کی جوتیاں چرا کر لے جاتا ہے۔ تو میرے ویورز، سرگوشی کے ناظرین، بات اس طرح ہے کہ مولانا مسعود صاحب بھی یقیناً ایسی ہی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں جن کی جاہلانہ گفتگو نے تمام امت مسلمہ کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، جنہوں نے آل اطہار کے حوالے سے نازیبا گفتگو کر کے اپنی جہلیت کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ جتنی بھی کمپلینس ان کے بارے میں ہوئی ہیں، جتنا بھی ان کو گرفتار کرنے کا ٹرینڈ چلا ہے، وہ ان کی دنیاوی زندگی میں تو ایک بہت بڑا ضرور پریشانی والا ہوگا، لیکن آخری زندگی میں وہ اپنے اس گمراہ کن خیالات سے، خدا کی عدالت سے سزا پانے سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کے خیالات میں مزید ان کے حوالے سے
حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، یا آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار ہمارے کمنٹس میں دے کر اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔